عید الفطر 2025 اور اس بار موسم بن رہا ہے 1 اپریل اور یہ پورا ہفتہ ویکنڈ ہے، تو اس پہ لوگوں کے سوالات ہیں کہ اس عید پر کہاں جایا جائے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے سبھی سیاحتی مقامات کی تازہ ترین اپڈیٹ دیں گے اور بتائیں گے کہ کیا آپ وہاں پر جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، اور اگر جا سکتے ہیں تو کہاں کہاں جا سکتے ہیں اور کیا کیا سہولیات اس وقت آپ کو میسر ہوں گے۔ تو ویڈیو انت تک دیکھیے گا، آپ کو مکمل معلومات ہم نے اسی لیے شیئر کی ہیں کہ جتنی بھی ٹمپریچر، موسم اور راستوں کے حوالے سے صورتحال ہے وہ ساری آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے 5 جو سلسلے ہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہیں، اور جو سپاٹس ہیں وہ تو لاتعداد ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں جو ہنزہ اسکردو بلاک ہے، اور اس میں آپ کہاں کہاں جا سکتے ہیں، اور اس وقت جبکہ 1 اپریل اور اس کے نزدیک ترین اگر آپ جانا چاہیں تو موسم کی کیا صورتحال ہے۔ سب سے پہلے تو بات اگر ہم یہاں کے موسم کی صورتحال کی کریں تو یہاں پر اس وقت یک ٹھنڈا موسم ہے اسکردو اور ہنزہ میں۔ ٹمپریچر مختلف جگہ پہ اسکردو میں -3 سے 5، اسی طرح ہنزہ میں -7 1 اور عطا آباد جھیل وغیرہ میں -8 -2 اس وقت ٹمپریچر ہے۔ اور یہاں جانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے KKH یعنی کہ شارع قراقرم کا، کیونکہ ناران والا راستہ بند ہے تو آپ اسی راستے سے جا پائیں گے۔ اس کے علاوہ دیگر کوئی راستہ یہاں موجود نہیں ہے جس کی آپ ہیلپ لیتے ہوئے وہاں تک پہنچ سکیں۔ اور اسکردو میں ایک آپشن موجود ہے، آپ اگر بائی ایئر جانا چاہیں تو پھر آپ وہاں پر جا سکتے ہیں۔ اور 27 مارچ کے قریب یہاں پر یہاں کے پہاڑوں پر ہمیں برف باری بھی دیکھنے کا موقع مل سکتا ہے، تو لہٰذا عید پر یہاں پر اچھی خاصی ٹھنڈ ہوگی۔ تو یہ تو پہلا آپ کو فیس ہم نے بتایا کہ گلگت GB، گلگت بلتستان، ہنزہ اسکردو۔ اور راستوں کی اگر بات کریں تو اسکردو کے بھی تقریباً سارے ہی راستے اوپن ہیں اور تمام ٹورسٹ پلیسز ہیں، اور اسی طرح ہنزہ کے بھی پنجاب ٹاپ تک پاس تک بھی تمام راستے اوپن ہیں۔ اگر آپ عید پہ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن KKH پر سفر کرتے ہوئے وہاں کے روڈ بندش کے بارے میں بھی آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس لے کے جانا پڑے گا، کیونکہ وہاں پر ڈیم بننے کی وجہ سے زیادہ تر روڈ بلاک رہتی ہے۔ بارش کی صورت میں پھر اس روڈ پہ سفر کرنا انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ لینڈ سلائڈنگ کے چانس موجود رہتے ہیں۔ اور حالیہ دنوں میں جو اسکردو روڈ ہے اور اسی طرح KKH دونوں روڈ جو سی ہیں وہ بارہا بند ہوتی رہی ہیں، تو اس سلسلے میں احتیاط انتہائی ضروری ہے۔ چلیں جی، دوسری سلسلے کی بات کرتے ہیں جسے ہم وادی کاغان ناران کہیں گے۔ اور ناران کاغان کے حوالے سے جو سب سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ ناران کا راستہ بند ہے اور کاغان تک آپ جا سکتے ہیں، اس کے آگے راستہ بند ہے۔ اور یہاں پر گھومنے پھرنے کے جو مقامات ہیں ان میں آپ کا شکران ہے، شرح فارسٹ ہے، اس کے علاوہ کاغان شہر ہے، بالا کوٹ سے ہوتے ہوئے آپ آئیں گے تو کوائی میں ایسے آپ کو خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ اس وقت آبشار تو خیر اتنی تیز نہیں بہہ رہی ہوگی، لیکن یہاں پر یہ خوبصورت مقام ہے۔ آبشار نیچے دیکھیں، اس کے بعد پھر اوپر شگران چلے جائیں۔ شگران میں بھی یہ پرانی ویڈیو فوٹیج ہے، اس میں آپ کو برف دکھائی دے رہی ہے، لیکن جب آپ آئیں گے تو اس وقت شاید یہ برف کہیں کونے خدروں میں تھوڑی بہت پڑی ہوئی مل جائے، یا اگر آپ سیری پائے پہ جائیں بجائے پر ٹریک کرتے ہوئے، کیونکہ ابھی وہاں جیپیں نہیں جا رہی ہیں تو ہو سکتا ہے وہاں پر آپ کو برف پڑی ہوئی ملے۔ ہاں، 27 مارچ کو ایک برف کا چھوٹا سا سلسلہ ہے، اگر تب برف ہوئی تو شاید آپ کو برف پڑی ہوئی مل جائے، ادروائز یہاں پر برف پڑی ہوئی ملنے کا امکان بہت کم ہے۔ اگر ہوٹلوں کی بات کی جائے تو اس پوری بیلٹ میں بالا کوٹ سے لے کے اوپر کیوائی اور کاغان تک ہر قسم کے ہوٹلز آپ کو میسر ہوں گے، اور لیکن آپ یہ خوبصورت ترین نظارے نہیں دیکھ پائیں گے جو کہ اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں، کیونکہ آپ ساتھ ساتھ ناران کی سیر کریں اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو دیگر معلومات فراہم کرتے رہیں گے۔ پنڈی اسلام آباد سے نزدیک ترین ٹورسٹ پلیس ہے شگران، آپ آرام سے جا سکتے ہیں، بالا کوٹ تک 3 ساڑھے 3 گھنٹے اور
جا کے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک شرح فارسٹ کا بہت زبردست آپ کو وہاں پر اچھے مناظر دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ بہار ہے، بہار کی آمد ہے، تو اس میں اچھے پھولوں والے مناظر اگر آپ نے دیکھنے ہیں، خوبصورتی دیکھنی ہے، پیس دیکھنا ہے، یعنی کہ بالکل پرسکون ماحول دیکھنا ہے، تو پھر آپ شرح فارسٹ چلے جائیں۔ یہ پچھلے سال کے جناب بابوسر ٹاپ کے ہمارے پاس امیجز ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بابوسر ٹاپ کی جو رونقیں ہیں وہ ابھی تک بحال نہیں ہو سکی ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ بابوسر ٹاپ بحال ہو گیا، ملک صاحب نے ویڈیو دکھا دیا تو بابوسر ٹاپ جا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بابوسر ٹاپ آپ نہیں جا سکیں گے۔ اس کے علاوہ کاغان شہر میں اگر آپ جاتے ہیں تو کاغان میں آپ کافی سارے ہوٹل آپ کو اوپن ملیں گے۔ کاغان میں گھومنے پھرنے کی جگہ ہے، اس سے پہلے اور بعد میں ایک زپ لائن بھی ہے، اور زپ لائن کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں پر کاغان میں آپ شہر میں جا کر اس سے تھوڑا سا پہلے اور تھوڑا سا آگے جا کر سکی کناری ڈیم تک شاید آپ کو جانے دیا جائے عید پہ، تو ڈیم پر بھی آپ جا سکیں گے۔ تو یہ ڈیسٹینیشن ہے وادی ناران کاغان میں، اور اس میں ناران کھلنے کی جو آپشن ہے وہ ابھی تک تو موجود نہیں ہے، لیکن عید کے بعد عین ممکن ہے کہ یہاں اس روڈ کو کھولنے کا کام شروع ہو جائے۔ 2025 میں جو ناران کی صورتحال ہوگی وہ آپ کو دکھیں گے، یہ 2024 کے ناران کے مناظر ہیں، اور 2025 میں انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں اچھے مناظر، اسی طرح کے خوبصورت مناظر دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ تو ابھی چلتے ہیں اگلی ڈیسٹینیشن کی جانب۔ جی دوستو، اگلی ڈیسٹینیشن ہے وادی نیلم آزاد کشمیر۔ جی ہاں، اس جانب بھی لوگوں کا ایک بڑا رجحان ہوتا ہے، لیکن یہ ایک تازہ ترین کلپنگ ہے ان دنوں کی کشمیر کی مختلف سڑکوں کی، کہ یہاں پر مختلف جگہ پر گلیشیئرز بھی آئے ہوئے ہیں، اور جو گزشتہ برف پڑی تھی اس کے بعد سے راستوں کی بھی حالت ناگفتہ پہ ہے، جگہ جگہ پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی، اور اس لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے راستوں کو صاف بھی کیا گیا تھا۔ پہلی چیز تو ایک چیز کنفرم کر لیں، اگر بارش ہو تو پھر وادی نیلم کا رخ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر بارش نہ ہو تو پھر اس سے خوبصورت جگہ بھی کوئی نہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ روڈ انفراسٹرکچر اور دیگر سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کی وجہ سے پھر آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اچھا، اگر ہم وادی نیلم کی بات کریں تو وادی نیلم کو 3 سے 4 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر کشمیر میں کافی ساری ایسے مقام ہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں کہ شاردا کیرن تک تو آپ کی رسائی آسانی سے ہے۔ اس کے بعد پھر اگر اس جیسے مقام کو اگر آپ جانا ہے تو پھر کیل اور اڑنگ کیل جانا پڑے گا، اور کیل اڑنگ کیل تک بھی راستہ کھلا ہوگا انشاءاللہ 1 اپریل تک۔ 27 مارچ کو جو ہونے والی برف ہے اس کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ کیسے نظارے ہیں۔ یہ نظارے اگر آپ دیکھنے ہیں اس طرح کے تو اس کے لیے آپ کو جون جولائی میں آنا پڑے گا، ایسے نظارے آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے، لیکن پھر بھی خوبصورت نظارے آپ کے منتظر ہوں گے اس پوری بیلٹ میں۔ اچھا، جس بات کر رہا تھا کہ یہاں پر آپ کو اس میں 3-4 ایسے مقامات ہیں کہ جس میں آپ جا سکتے ہیں۔ یہ نیلم ویلی کی بات کروں، نمبر 1 تو میں نے آپ کو بتا دیا، شاردا کیرن کیل اڑنگ کیل تاؤ بیٹ ہلمت، اور یہ پوری بیلٹ ہے۔ اس کے علاوہ چلیانہ اور اپر نیلم بھی موجود ہے، لیکن اگر ہم بات کریں پھر ایک اور ڈیسٹینیشن ہے اس میں باغ اور گنگا چوٹی ہے، وہ اوپن ہوگا اور اس میں آپ جا سکتے ہیں۔ ملی کی طرح کی ڈیسٹینیشن ہے، جو کہ باغ سے ہوتی ہوئی اس راولاکوٹ باغ سے ہوتے ہوئے پھر آپ وہاں پر گنگا چوٹی جا سکتے ہیں، وہ بھی خوبصورت جگہ ہے اور اس پہ کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی۔ یہ جو مناظر ہے گنگا چوٹی کے نہیں ہیں، یہ کیل کے ہیں، اڑنگ کیل کے ہیں، تو اڑنگ کیل کے مناظر دیکھتے ہوئے آپ یہ نہ کہیے گا کہ آپ وہاں پہ پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور یہاں پر ڈیسٹینیشن ہے جسے پیر چناسی کہتے ہیں، اور پیر چناسی کی بھی راستے انشاءاللہ اوپن ہوں گے، بند نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ برف کی وجہ سے راستہ بند ہو جاتا ہے، سلپنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ بھی راستہ آپ کا اوپن ہوگا۔ اسی طرح وادی لیپا کی اگر ہم بات کریں تو وادی لیپا میں بھی برفباری کے بعد راستے کھلنے کا کام جاری ہے، اور پوری امید ہے کہ جب آپ عید پہ آئیں گے تو آپ کو تمام راستے کھلے ملیں گے، لیکن آپ کو ڈھیروں برف پڑی ہوئی یہاں پر ان علاقوں میں مل سکتی ہے، تو آپ یہاں آ کر انجوائے کر سکتے ہیں۔ اگر اوورآل ہم اس پوری وادی کا ٹیمپریچر کی بات کریں تو جتنے بھی اپر ہل ایریاز ہیں، اس میں کیل اڑنگ کیل تاؤ بٹ اور اسی طرح لیپا ویلی، اس کے علاوہ اوپر ٹاپ پہ اگر آپ جائیں تو گنگا چوٹی اور اسی طرح پیر چناسی وغیرہ، تو وہاں پر ٹیمپریچر آپ کو بہت زیادہ کم ہی ملے گا، یعنی کہ سردی ہے کی، اور آپ اسی والے سے اپنی تیاری کر کے جائیے گا، گرم کپڑے آپ ساتھ لے جانا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تو یہ تھی جی وادی کشمیر کے حوالے سے نیلم ویلی۔ اس کے لیے آپ کے لیے یہی میری سجیشن ہے کہ اگر بارش ہو رہی ہو، موسم خراب ہو، تو پھر یہاں کا رخ نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں پھر روڈ انفراسٹرکچر ایسا ہے، اور پھر اپنی گاڑی میں اگر آپ لوگ جائیں گے تو پھر کافی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جی دوستو، اگلا جو چوتھی ڈیسٹینیشنز ہیں وہ مری نتھیا کلی اور یوپیا وغیرہ ہے، اور یہاں سب سے زیادہ عید کے دنوں میں رش ہوتا ہے۔
اور اسپیشلی مری کے میں تو میں کہوں گا کہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، لیکن اس کے ملکہ نتھیا گلی وغیرہ میں تھوڑا سا رش کم ہوتا ہے، اور اس میں آگے جا کر ہم ایک ایسی جگہ بھی آپ کو بتائیں گے جہاں پر رش نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یہاں پر موسم کی، تو مری نتھیا گلی میں موسم ٹھنڈا ضرور ہوگا لیکن بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ 27 مارچ کو اگر بارش ہو جاتی ہے تو پھر موسم قدرے ٹھنڈا ہوگا، لیکن پھر بھی 5-6 ڈگری سے لے کے 10-12 ڈگری تک، لیکن ریکمنڈیشن یہی ہے کہ ساتھ گرم کپڑے آپ لازمی لے کے آئیں، کیونکہ یہاں کے موسم کا کوئی پتہ نہیں چلتا، کب بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جائے تو اس میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پلیسز جو جا سکتے ہیں اس میں آپ نیو مری پتریاٹا جا سکتے ہیں، چیئر لفٹ اوپن ہوگی، پنڈی پوائنٹ مار روڈ کی چیئر لفٹ اوپن ہوگی، مار روڈ پہ جا سکتے ہیں، کشمیر پوائنٹ پہ جا سکتے ہیں، بھوربن جا سکتے ہیں۔ اسی طرح بھوربن کے ساتھ آگے ایک دو چھوٹی چھوٹی آبشاریں ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ گلیات کی طرف جانا چاہتے ہیں تو مری سے نتھیا گلی جانے والی روڈ کے اوپر رتی گلی ایک مقام ہوتا ہے، وہاں سے نیچے جائیں، بہت ہی خوبصورت گرین آپ کو لش گرین ایریا ملے گا، وہاں پر عصمت اپارٹمنٹ ہیں، وہاں پر ہم آپ کی بکنگ بھی کرا کر دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ جائیں گے آگے کوزہ گلی سے پہلے ایوبیا سے ہوتے ہوئے خانس پور جائیں گے، وہ انتہائی خوبصورت جگہ ہے اور وہاں پر رش نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، تو جو فیملیز ہیں وہ لوگ خانس پور جائیں، بڑا اچھا انجوائے کریں گے۔ اسی کے ساتھ ایوبیا میں بھی آج کل اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا ہے۔ آگے کی اگر ہم بات کریں تو اس سے ڈونگا گلی اور اسی طرح ایوبیا کا جو آپ کو پائپ لائن ٹریک ہے وہ بھی آپ کو ان دنوں میں کھلا ملے گا، اور وہاں پر برف پڑی ہوئی آپ کو مل سکتی ہے، کیونکہ وہاں پر کافی ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر دھوپ نہیں لگتی، تو وہاں پر برف پڑی ہوئی بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ اسی طرح یوبیا سے آگے چرچ پارک ہے، اور چرچ پارک سے آگے جاتے ہوئے پھر آپ نملی میرا جا سکتے ہیں، وہاں پر آبشار بھی ہے، اور وہاں پر بھی ایک ہمارے پاس ریزارٹ ہے جس کو آپ بکنگ کرا کر عید کے 3 سے 4 دن بھرپور طریقے سے آپ وہاں پر انجوائے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم برف باری کی بات کریں تو نتھیا گلی چھنگلا گلی ایک ایسا مقام ہے کہ اگر موسم خراب ہو تو وہاں پر آپ کو زالہ باری ٹائپ کی چیز مل سکتی ہے، یعنی کہ یہ بھی امکان موجود ہے کئی دفعہ اپریل کے مہینوں میں بھی وہاں پر برف دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اس طرح کے نظارے مل سکتے ہیں، ہلکی پھلکی سفیدی ہو سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ برف اگر آپ کہیں تو وہاں پر بہت زیادہ برف ملنے کا امکان موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی رب قادر کریم ہے، جب چاہے جو چاہے جہاں چاہے جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اتنا امکان نہیں ہے کہ وہاں پر آپ کو برف مل سکتے ہیں۔ یہ پرانی فوٹیجز ہیں جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اگر ہوٹلوں کی بات کریں تو اس پوری بیلٹ میں مری سے لے کے نتھیا گلی تک آپ کو تمام ہوٹل ریسٹورنٹ اوپن ملیں گے۔ مری میں کرائے قدرے کم ہے، اگر آپ نے رہنا ہے یوبیا میں تھوڑے سے کم ہوں گے، کوزہ گلی میں کم ہوں گے، نتھیا گلی میں ہائی ریٹس ہوں گے اور رش بھی بہت زیادہ ہوگا، تو یہ ساری سچویشن آپ ذہن میں رکھتے ہوئے پھر ادھر کا ٹور پلان کریں۔ اور پنڈی اسلام آباد سے لوکل ٹرانسپورٹ پر عید کے پہلے دن تو مشکل ہے، لیکن عید کے دوسرے دن پھر چلنا شروع ہو جاتی ہے، لوکل ٹرانسپورٹ بھی آپ کو اویلیبل ہوگی تمام جگہ پر عید کے دوسرے دن سے۔ اور اس میں دیگر بھی انفارمیشن جو میرے پاس ہوگی، ہم ساتھ ساتھ ان کی الگ الگ سے ویڈیو بھی لگاتے رہتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھیے گا، آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی۔ جی دوستو، فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں جی وادی سوات، مالم جبہ، کلام، گبین جبہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم کمراٹ ویلی کا بھی آپ کو اسی پورشن میں ہی آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کیا سین ہوگی۔ سب سے پہلے تو بات کریں کہ یہ لیٹسٹ آپ کو کلپنگ ہے آج سے 2 دن قبل کی، جب کہ ہمارے ایک سبسکرائبر وہاں گئے تھے مالم جبہ کی، تو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ برف یہاں پر پڑی ہوئی موجود ہے، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ 27 مارچ کو بھی تھوڑی بہت یہاں پر برف پڑ سکتی ہے، اور اس برف کی وجہ سے یہاں پر مالم جبہ میں آپ کو برف پڑی ہوئی مل سکتی ہے، یہ سین ہے۔ اسی طرح اگر آپ وادی سوات کے دیگر پوائنٹس کی بات کریں، کبین جبہ اور کلام کی، تو کلام اور یہ اس پوری بیلٹ میں آپ کو برف پڑی ہوئی مل سکتی ہے۔ ابھی تک جتنی میں نے آپ کو ڈیسٹینیشن دکھائی ہیں اس میں شاید شگنان میں اور کہیں کاغان میں آپ کو برف پڑی ہوئی مل جائے، لیکن سب سے زیادہ اگر برف آپ نے دیکھنی ہے پڑی ہوئی اور برف باری کا جسے چانس کہہ سکتے ہیں، تو وہ وادی سوات کے علاقے کلام وغیرہ میں ہی ہو سکتا ہے۔ کلام شہر میں برف پڑے نہ پڑے، لیکن اس کی جو اگلے ڈیسٹینیشن ہے جیسے مالم جبہ ٹاپ ہے، یہاں پر بھی ممکن ہے تھوڑی بہت ہی اگر بارش ہوئی تو برف کی صورت بن سکتی ہے، یا کم ایٹ لیسٹ زالہ باری آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ اسی طرح آگے چلے جائیں، کلام سے آگے آپ مٹلتان اور پلوگا ویلی تک آپ جا سکتے ہیں، اوشو فارس جا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ تروڑ ویلی کی جانب بھی 4x4 گاڑی پہ جا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری ڈیسٹینیشن ایسی ہیں کہ یہ وادی سوات میرے حساب سے
اس عید کے اوپر دی بیسٹ آپشن ہوگی کہ جہاں پر آپ جا کر بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ وادی اسوات کے علاقے مالم، جبا، کلام اور دیگر تمام علاقوں میں ہوٹل ریسٹورنٹس عید کے اوپر اوپن ہوں گے۔ لوکل ٹرانسپورٹ عید کے پہلے دن تو نہیں، لیکن عید کے دوسرے دن سے وہاں پر آپ کو اویلیبل ہوگی اور آپ جا سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ماڈرن جھیل کی، تو ماڈرن جھیل کا راستہ بند ہے، بلاک ہے۔ اس کو کھولنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ ماڈرن جھیل تک کا راستہ کھل سکے، لیکن وہاں پر ریگولر گلیشیئر آتے ہیں۔ 27 کو پھر بارش ہے اور ہو سکتا ہے عید کے اوپر بھی بارش کا سین بنے، تو ایسی صورتحال میں آپ اس ذہن میں نہ جائیں کہ آپ ماڈرن جھیل جا سکیں گے، لیکن اس کے دیگر جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہاں پر آپ گھوم پھر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ ٹمپریچر کی اگر ہم بات کریں تو اس پوری بیلٹ کے اندر وادی سوات کلام کے ٹمپریچر آپ کو رات کو مائنس میں ہی ملے گا، موسم ٹھنڈا ہونے کی صورت میں، اور دن کو 10 تک ٹمپریچر ملے گا۔ تو یہ ریکمینڈڈ یہی ہے کہ اگر آپ ان علاقوں میں جاتے ہیں تو آپ ضرور گرم کپڑے لے کے جائیں، اور جتنی بھی اس موسم کی اعتبار نہ کریں، یہاں پر موسم بدلنے میں 5 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں۔ اور اگر راستوں کی بات کریں تو بحرین تک تو بالکل بہترین راستہ ہے آپ کا، آپ اپنی گاڑی پہ آرام سے جا سکتے ہیں۔ بارش کی صورت میں آگے سلپنگ وغیرہ ہوتی ہے، لیکن آج کل کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ بہت زیادہ بارش کی صورت میں پھر آپ بحرین میں آپ گاڑی کھڑی کر کے کلام آپ لوکل گاڑی میں وہاں سے جا سکتے ہیں۔ وہاں پر جیپیں، فیلڈر گاڑیاں آپ کو بہتاشا اویلیبل ہوں گی، کسی قسم کا وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی گاڑی پر بھی جانا چاہیں تو ایسا کوئی بڑا ایشو ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا، لیکن رش کی صورت میں 3-4 جگہ ایسی ہیں بحرین سے آگے جہاں پر آپ کو ٹریفک میں لمبی لائنوں میں کھڑا ہونا پڑ سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر ون وے ایک گاڑی گزر سکتی ہے۔ عید کے دنوں میں رش ہوتا ہے، اور یہاں کے مقامی جو لوگ ہیں ان کا بھی اچھا خاصا تگڑا رش ہوتا ہے، لیکن ایسی جگہ بھی ہیں کہ جہاں پر آپ پرسکون طریقے سے اپنی چھٹی گزار سکتے ہیں۔ اس کے لیے پھر آپ ہماری دیگر ویڈیو دیکھیں، کلام کے والے سے تو ذیشان بھائی کا نمبر ان پہ موجود ہوتا ہے، تو آپ ان سے رابطہ کر کے ان ڈیسٹینیشن کو یا انور بھائی کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ وہاں پر جہاں جہاں جن جن مقامات پر جانا چاہتے ہیں اس کا آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میری اتنی تھی، امید ہے کہ آپ کو یہ ڈیٹیل ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنا ڈیسیژن کرنا آسان ہوگا کہ آپ اس عید پہ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ عید مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، عید پہ جہاں بھی جائیں تو لینڈسکیپ میں ویڈیوز بنا کر ہمیں ضرور بھیجیے گا، تاکہ ہم آپ کی ویڈیوز عید کے موقع پر اپنے چینل پر پوسٹ کر سکیں۔ تو آج کی ویڈیو اتنی تھی، مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔